بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب صبح گھر سے چلا تو بہت ڈرا ہوا تھا، اسی ڈر کی وجہ سے میں نے ٹائی نہیں پہنی۔ میری بیوی نے بڑے پیار سے بڑے دلار سے مجھ سے پوچھا کہ ایسے آدھے ادھورے جاتے کیسے لگیں گے؟ تو میں نے اس سے کہا یار چنن جانا ہے، دنیا کی وہ دوسری نکر ہے، اور دیکھیں شکور صاحب سے تو میں محبت کرتا ہوں، وہ خیال کر لیتے ہیں، اللہ جانے لوگ وہاں کیسے ہوں گے، اور ٹائی والے کو وہ سنیں گے، اس کو دیکھیں گے، قبول بھی کریں گے کہ نہیں، تو بہتر ہے کہ تھوڑا ذرا سادہ سا بن کے جاتے ہیں۔ اچھا یہاں کے پتہ چلا سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور اچھا خاصے انہیں ہنسنا بھی آتا ہے، مسکرانا بھی آتا ہے، بول بھی لیتے ہیں ٹھیک سے، اور بڑی بڑی بسوں پہ فری بیٹھ کے چلے بھی جاتے ہیں۔ تو اتنی بسوں کا کافی کرایہ ہوتا ہے، ویسے آپ کو تو میرا تھوڑا سا لیتے ہیں، فری والا ہی معاملہ ہے وہ۔ یہ آپ کے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب سن رہے ہیں، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اچھا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی مہمان آپ کے پاس آیا ہو اتنی دور سے چل کے، اور غریب بھوکا پیاسا بھی ہو، اور چائے کے گرم کوپ سے اس کا منہ بند کر دیا گیا ہو، تو آپ اسے کیا سننا چاہیں گے؟ چلیں میں آپ کو کچھ سال پیچھے لے چلتا ہوں۔ جب ہم چھوٹے تھے، لائک جو میری بہن تھی بڑی، اچھا میری جو بڑی بہن ہے مجھے ان سے سخت اختلافات ہیں، اصولی اختلافات ہیں، چونکہ اصل میں انہوں نے میری ماں پہ مل مار لیا تھا، اور میری ماں ہمیشہ میری بہن کی طرفدار رہی ہیں، میری طرف ان کی کم توجہ رہی ہے، اور اس وجہ سے میں نے کبھی کہا نہیں، اللہ معاف کرے، بہت ڈر لگتا ہے بہنوں سے بھی ماں سے بھی، دل میں نے ہمیشہ غصہ پال کے رکھا، اس کو میں باقاعدہ تھاپڑ کے اور کرتا رہا کہ ہاں یہ بہن جو ہے ماں کی ساری توجہ۔ آپ اندازہ کریں ماں بیمار ہوئی ہے تو بہن کو پتا ہے، کہاں سے پتا چلتا ہے میں آج تک نہیں ٹریس کر پایا، کوئی دل میں کوئی ٹیلی پیتھی ہے، یا ماں کے پاس کوئی خفیہ چیز ایسی تھی، ماں کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کو پتا ہے، اسے پہلے پتا ہوتا تھا۔ وہ بہاولپور میں تھی، میں لاہور میں تھا، کبھی پتا نہیں چل پایا، نتیجتاً غصہ بڑھتا رہا یہ سوچ کے کہ سارے تحفے یہ لے جاتی ہے، سارے لاڈ یہ لے جاتی ہے، ماں کا جب جی چاہتا اٹھ کے ان کے پاس چلی جاتی، میرے پاس کیوں نہیں آتی؟ بہت سالوں کے بعد پتا چلا کہ جب آپ کسی کے ساتھ محبت میں ہوتے ہیں تو بنیادی طور پہ اس پہ جو بیتتی ہے وہ آپ پہ بیتنے لگتی ہے۔ اسی لیے سیانے کہتے ہیں کہ بیٹیاں بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں۔ اللہ گری کے رحمت کرے، اشفاق صاحب کہتے ہوتے تھے کہ خدا کمینوں کو بیٹیاں نہیں دیتا، بیٹی کو پالنا، بیٹی کو سنبھالنا اٹسیلف بہت مشکل کام ہے۔ میری دو بیٹیاں ہیں، دونوں میری آنکھوں کا نور ہیں، لیکن اللہ معاف کرے مجھے ان پہ غصہ بھی کافی آتا ہے، اس لیے کہ اتنی ناشکری، شاید بچیاں ساری ناشکری ہوتی ہوں گی، 10 چیزوں کی لسٹ دیں گی، 9 لا کے دے دیں، ایک چیز رہ گئی، اس نے 9 بھول جانی ہے، وہ جو ایک نہیں آئی شام تک اسی کا ذکر کرنا، کیوں نہیں آئی کیوں نہیں آئی کیوں نہیں آئی۔ اب بندہ بشر ہی ہے نا جی، غصہ آ ہی جاتا ہے، تو اب ان کے سامنے تو میں نہیں کہتا، وہاں تو میں بہت مؤدب اور بہت ایک کمپوزڈ باپ بن کے رہتا ہوں کہ ہاں میرا بچہ اور کیا چاہیے۔ ابھی جب بیٹھے تھے آفس میں تو میری بیوی کا فون آیا، میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کو بہت عزیز رکھتا ہوں، اس معاملے میں تھوڑا سا بہادر ہوں، لوگ اپنی بیویوں کی تعریف نہیں کرتے، میں دل سے تعریف کرتا ہوں، اس لیے کہ اس نے میرا گھر اور مجھے سنبھالا ہوا ہے، اور مردوں کے غصے کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہوتا، اور اگر تھوڑے سے آپ مشہور ہوں، آپ کی مصروفیات اتنی، مطلب رات آپ 1:30 بجے گھر پہنچ رہے ہوں اور ساری رات بیٹھے، آپ اس ڈر سے بیٹھے رہیں کہ صبح ڈرائیور آئے گا تو غریب بیل دے گا اور بیل نہیں کمرے تک پہنچے گی تو وہ کیا کرے گا، اور صبح تک اس انتظار میں جاگتے رہیں، اور صبح بچے بھی سو رہے ہوں اور آپ ان کو پیار کر کے اور نکل آئیں،
पूरे दिन के लिए फिर, तो ऑफ कोर्स इस तरह के रिश्तों को संभालना कोई आसान काम नहीं होता, पर वो औरतें सारी संभालती हैं। इसलिए जन्नत इनके पाँव में है, मर्दों के गरीब पाँव के नीचे चप्पलें और जूते, और माँ की एड़ियां फटी हुई भी हों तो भी जन्नत तो वहां है ना। मेरी बेटी वैसे ढूंढती रहती, मामा कहां करके जन्नत होगी। अच्छा, मेरी बीवी की एड़ियां फटी हुई नहीं है। तो अल्लाह ने जिस चीज को, औरत जात को दुनिया का हुस्न और खूबसूरती बनाई, माँ ना होती तो दुनिया नहीं चल सकती थी, बहन ना होती तो रिश्ते नहीं चलने थे, बेटियां ना होती तो आप जिंदा ना रहते। और हद ये है कि बेटियां ब्याही जाती हैं, लोग सोचते हैं कि आप फारग हो गए। कहां फारग हो गए? बेटियों के बच्चे तो भी आपने ही पालने, बेटियों के बच्चों की शादियां वो भी आपने ही करनी है। अल्लाह ने रिश्तों को गूंद के रख दिया। यानी जो नबी अपनी बेटी के साथ इतनी मोहब्बत करता हो कि जाते हुए भी उसको आखिरी पैगाम दे रहा हो, और जो नबी अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हो कि उसके साथ बैठ के वो खेलता भी हो, उनको खेल दिखाता भी हो, और उनसे इतनी बातें करता हो और इतनी बातें सिखाता हो कि नबी के फौत होने के बाद हज़रत आयशा, आपको पता है ना, कितने साल जिंदा रही, भरी जवानी में बेवा हुई और बुढ़ापे में जाके 60-70 साल की उम्र में फौत हुई। यानी जब बेवा हुई तो उनकी उम्र कोई 20 से ज्यादा नहीं थी, 16 और 20 के बीच में थी। और पूरी उम्मत की औरतें उनके पास जाती थीं और सीखती थीं कि दीन क्या है, अल्लाह ने क्या बताया, क्या नहीं बताया, किससे रोका, किससे नहीं रोका। अगर एक